السلام علیکم۔ آج اس حدیث میں آپ کو بتاؤں گی جادو سے پیش آنے والے نقصانات، جادو کرنے اور کروانے والوں کے انجام دنیا اور آخرت میں۔ اس سے پہلے اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل آپ کے مسئلے کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ اس حدیث کو ضرورت مند لوگوں تک پہنچا کر کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جادو کلمات، یہ سب الفاظ ہوتے ہیں کفریہ اور شرکیہ، کیونکہ ان شیاطین جنات کی فطرت میں ہی شر موجود ہوتا ہے۔ پھر جب وہ خوش ہوتے ہیں تو جادوگر ان سے اپنا کام لیتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ ان جنات کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، بلکہ وہ جادوگر خود پورا کا پورا ان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ وہ شیاطین جنات کچھ شرائط رکھتے ہیں، اس جادوگر کی اولاد، جوانی سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ شرائط ایسی ہوتی ہیں جیسے تم شادی کرو گے پہلی اولاد کو مارنا ہوگا، جب تک تمہارے بال سفید نہیں ہوتے تمہارے کلام میں اثر رہے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا شرائط رکھتے ہیں جس کے ذریعے وہ بے وقوف جادوگر، کاہن، بابا پورا کا پورا ان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ دنیا میں ہی دیکھیں کیسے ان بے وقوف جادوگر، کاہن، بابا کی بربادی ہوتی ہے، اور ایک جادوگر جتنا گندا، گھنونا، جتنا بڑا شرک کرے گا اتنا ہی اس کے کلام میں، اس کے جادو میں اثر ہوگا۔ جادو سیکھنا، سکھانا اور کرنا، کروانا کفر ہے، اور اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے تو وہ کافر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے جادو سکھا کر کفر نہیں کیا، بلکہ وہ شیاطین تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ جادو کرنے اور کروانے والے کی کوئی بخشش نہیں ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجسس میں پوچھا کہ جادوگروں کو ہونے والی بات کا علم کیسے ہو جاتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، ہوتا یوں ہے کہ جنات کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے، یا ان کا کوئی چیلا پہلے سے پہلے آسمان پر بیٹھا ہوتا ہے، تو جب فرشتے آسمان پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسے فلاں شخص کو کامیابی ملنے والی ہے، کس شخص کو کس وقت اولاد ملے گی، یا مال و دولت کب اور کس وقت تک ملے گا، تو یہ شیاطین جنات کان لگا کر ان کی باتیں سنتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے کانوں تک بات پہنچتی ہے، فرشتہ تارا توڑ کر ان کو مارتا ہے، جس کو شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کاہن بابوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، وہ تو شیاطین جنات ہوتے ہیں جن کا وہ پیروکار ہوتا ہے، وہ اس تک بات پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں جادوگروں کے پاس نہیں جانا چاہیے اور قرآن اور حدیث سے مدد لینی چاہیے۔ ان اللہ سیبطل، ان اللہ لا یصلح اعمال المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ یہ آیت سورۃ یونس میں ہے۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور سورۃ فاتحہ کا پانی پڑھ کر پلانے سے جادو اور جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ سَاحِرٌ حَيْثُ أَتَىٰ۔ یہ آیت پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69 کی ہے۔ اگر کوئی ایسا بیمار ہو جو بے ہوش ہو جاتا ہو، اس آیت کا پانی پڑھ کر پلانے سے، چلو بھر کر پانی اس کے منہ پر مارنے سے جادو اور جنات کا اثر دور ہو جاتا ہے اور اس مریض کی صحت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص پر آسیب کا شبہ ہو اور اگر کسی گھر میں اثر ہو، اس آیت کا پانی پڑھ کر گھر کے چاروں گوشوں میں چھڑک دیں۔ کل بڑی چھوٹی چھوٹی سی بات پر جادو کرائے جاتے ہیں اور جادو کرا کر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ جان لیں جادو کروانے سے ان کی دنیا تو ان کو مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ناظرین، آج کی حدیث میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شان سے جئیں، اپنوں کا مان رکھیں، اینڈ the next time، اللہ حافظ۔